صالحہ میرے دادا ابو کے پڑوس میں رہتی تھی اور میں شہر میں رہتا تھا۔ بچپن میں دادا ابو کے گھر چھٹیاں گزارنے جاتا تو وہاں ہم تمام بچے مل کر کھیلتے تھے۔ صالحہ میرے بچپن کی دوست تھی۔ میں بہت بے تابی سے گرمیوں کی چھٹیوں کا انتظار کرتا تھا تاکہ میں گاؤں جا کر صالحہ کے ساتھ کھیل سکوں۔ وقت گزرتا گیا اور ہم جوان ہو گئے۔ پھر صالحہ نے میرے ساتھ کھیلنا کودنا اور دوستانہ انداز میں بات کرنا بند کر دیا۔ میں بہت پریشان رہتا تھا کہ صالحہ اور میں تو بچپن کے دوست ہیں، لیکن صالحہ مجھ سے اب بات کرتے ہوئے شرماتی کیوں ہے؟ میرے چچا کی بیٹی ایمن صالحہ کی بہت اچھی دوست تھی۔ میں نے ایمن سے کہا کہ تم صالحہ سے پوچھو کہ وہ اب مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے جاتا ہوں وہ شرما کر دوسری طرف بھاگ جاتی ہے۔ ایمن نے جب صالحہ سے پوچھا تو صالحہ نے کہا کہ وہ بچپن سے ہی علی کو پسند کرتی ہے، لیکن وہ اس بات سے ڈرتی ہے کہ جب علی کو پتہ چلے گا کہ صالحہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے تو علی کیا سوچے گا کہ صالحہ کیسی لڑکی ہے۔ میں ہنس کر بات کیا کر لیتا ہوں، یہ تو کچھ اور ہی سوچنے لگ گئی۔ ایمن نے کہا کہ صالحہ، میں علی کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس نے کبھی تم سے اظہار نہیں کیا، ورنہ تم خود سوچو، تمہارے بات کرنے یا نہ کرنے سے اس سے فرق کیوں پڑتا؟ صالحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دن گزرتے گئے اور میں شہر میں پڑھائی میں مصروف ہو گیا اور گاؤں واپس نہ آیا۔ ادھر صالحہ بے صبری سے میرا انتظار کرنے لگی۔ صالحہ اس بار پختہ ارادہ کر چکی تھی کہ اب وہ مجھ سے اظہار محبت کرے گی۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد جب میں گاؤں واپس گیا تو صالحہ بہت خوش ہوئی۔ صالحہ نے ایمن کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ مجھے رات کے 12 بجے ہمارے گھر کے پیچھے جو درخت ہے وہاں ملے۔ میں جب رات کو وہاں پہنچا تو صالحہ وہاں پر موجود تھی۔ چاندنی رات میں صالحہ کا چہرہ دودھ کی طرح چمک رہا تھا۔ صالحہ نے مجھ سے اپنے محبت کا اظہار کیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے خاموشی سے صالحہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ یوں صالحہ اور میری محبت کی داستان شروع ہو گئی۔ میں ہفتے والے دن گاؤں آ جاتا اور اتوار شام کو واپس چلا جاتا۔ اس ایک رات میں صالحہ کو ہر حال میں ملتا تھا۔ صالحہ اور میری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ صالحہ ایک رات میرے سینے پر سر رکھ کر سوئی رہی۔ کبھی وہ میرے گال پر بوسہ دیتی تو کبھی ہونٹوں پر۔ اس رات صالحہ اور میں اس قدر اپنی محبت میں ڈوبتے چلے گئے کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سانسوں، ہونٹوں اور ہاتھوں سے طے ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ صالحہ کے بدن پر ہوا کے جھونکوں کی طرح پھرتے رہے۔ صالحہ کے بدن پر سمٹی ہوئی کپکپاہٹوں کو میں اچھی طرح سے محسوس کر سکتا تھا۔ صالحہ دودھ اور گھی میں گندھے میدے کی طرح ملائم تھی۔ اس رات میں اور صالحہ دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوتے چلے گئے، دونوں مدغم ہو گئے، ان گہرائیوں میں اتر گئے جہاں پہنچ کر انسان ایک خالص انسانی تسکین حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جب صالحہ گھر واپس گئی تو کوہرام مچا ہوا تھا کہ صالحہ کدھر گئی۔ وقتی طور پر تو صالحہ نے بہانہ بنا دیا کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ ایمن کے پاس چلی گئی، لیکن صالحہ کے گھر والوں کو اس پر شک ہو چکا تھا۔ صالحہ اب اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اگر مجھ سے ملی تو اس کے گھر والے ہم دونوں کو مار دیں گے۔ یوں میری اور صالحہ کی ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مجھ سے صالحہ کی دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اب فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو صالحہ کے گھر
رشتے کے لیے بھیجوں گا، لیکن میرے گھر والوں کے جانے سے پہلے ہی صالحہ کے والدین نے اس کا رشتہ کسی ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ طے کر دیا تھا، کیونکہ اس کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں۔ جب میرے گھر والے وہاں گئے تو صالحہ کے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ میں اور صالحہ دونوں ٹوٹ سے گئے تھے۔ میں نے ایمن کی مدد سے صالحہ کو پیغام بھیجا کہ میں اسے بھگا کر لے جاؤں گا بہت دور، لیکن صالحہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے والدین کی عزت کا تماشا نہیں بنا سکتی، اس لیے وہ اپنے والدین کی مرضی سے شادی کر لے گی۔ اور پھر صالحہ نے قسم دی کہ علی مجھ سے دور چلا جائے۔ میں نے جب صالحہ کا جواب سنا تو میں اور زیادہ ٹوٹ گیا، لیکن اب میں کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا۔ کچھ عرصے بعد صالحہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد صالحہ کا شوہر اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ شادی کے 2 مہینے بعد ہی دوسری بیوی کو بیاہ کر لے آیا اور پھر صالحہ کو طلاق دے دی۔ صالحہ کے والدین کے ایک غلط فیصلے نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ ادھر ان 2 مہینوں میں میری حالت کو دیکھتے ہوئے میرے والدین نے ایمن کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میں اور ایمن دونوں ہی اس شادی سے خوش نہیں تھے، لیکن اپنے بڑوں کی ضد کے آگے ہمیں ہار ماننا پڑی۔ ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ صالحہ نے میری دلہن کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ وہ چھپ کر آنسو پوچھ رہی تھی کہ ایمن نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ ایمن نے کہا کہ کاش تم اس وقت علی کے ساتھ چلی جاتی، یا کم از کم تم گھر والوں کے سامنے ڈٹ جاتی علی سے شادی کے لیے، تو آج ماحول کچھ اور ہوتا۔ صالحہ کے اندر ایک قیامت برپا تھی۔ وہ اس وقت پچھتا رہی تھی۔ خیر، نہ چاہتے ہوئے بھی ایمن اور میری شادی ہو گئی۔ شادی کی رات ہم دونوں نے صرف دوست بن کر رہنے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا، لیکن ہمارے درمیان میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہ تھا۔ ایک دن کھانے کی میز پر میری بھابھی نے سوال کرنا شروع کر دیے کہ تمہارے ہاں اب تک اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ ایمن اور میرے درمیان میاں بیوی والا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور اس 1 سال کے عرصے میں مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں نے ایمن کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، اسے بیوی کے حقوق نہیں دیے۔ جبکہ صالحہ سے دوری پر جب میں ٹوٹا تھا تو ایمن نے ہی مجھ پر صاحباں کی طرح چھاؤں کی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا دل ایمن کی طرف مائل ہوتا گیا، اور ایک دن آیا کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ پیار تو شاید پہلے بھی تھا اس سے، لیکن میں کبھی سمجھ نہ سکا تھا، یا شاید سمجھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایمن نے مجھے سمیٹ لیا تھا، میں اب سنبھل چکا تھا۔ ایک رات میں نے ایمن سے بڑی ہمت کر کے یہ کہہ دیا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ایمن کی آنکھیں نم سی ہو گئیں، وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی، اور اگلے ہی لمحے وہ میرے سینے سے لپٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے مجھے بتانے لگی کہ وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن کبھی اظہار نہ کر سکی تھی۔ پھر ایمن اور میں نے ماضی کو بھلا کر نئی زندگی کے آغاز کا فیصلہ کیا۔ اس رات ہم دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، اپنے ماضی کو بھلا کر۔ ایک عجیب سا سکون تھا ایمن میں، ایسا سکون جو مجھے صالحہ بھی نہ دے سکی تھی جب وہ میرے قریب آئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ صالحہ خوش نہیں ہے، مگر اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے، ہمارے 2 بچے ہیں، اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ اگر زندگی میں محبت کی کمی نہ ہو تو کوئی بھی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔